بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اور سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ نامکمل نہیں چھوڑتا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ اور اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ اور اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ بس ایک اللہ راضی رہے۔ دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کی قریب چیزوں سے، اور مجھے اس کے کن کی امید تھکنے نہیں دیتی۔ اور جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، پھر بس اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ہزار شکوے مولا تیرا ایک گن، یہ مختصر جواب بہت لاجواب ہے۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اور جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ اور وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ اور خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اور بے شک قرآن کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اور اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی۔ بس زندگی کی تلخیوں سے غمگین نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اور جب معاملات اس طرح نہ چلیں کہ جس طرح آپ نے سوچا تھا، تو مایوس ہو جانا، پریشان ہو جانا، اداس ہو جانا ایک نیچرل سی بات ہے۔ مگر یاد رکھیے، یہ اختتام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے بہت خوبصورت پلان کیا ہے۔ آپ کو بس اس پہ اور اس کے پلانز پر یقین رکھنا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ کے فیصلے حکمتوں سے بھرپور ہیں۔ آپ کو بس صبر رکھنا ہے، اور ہر معاملہ بہت جلد ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ اس طرح حل کر دے گا، اس طرح سنوار دے گا کہ آپ شکر کے سجدے کرتے نہیں تھکیں گے۔ اور یقین رکھیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ وہ رب آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ اور اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھو وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اس سے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہاں کہاں سے تمہارے لیے ذریعوں کو بنا سکتا ہے
تم شکر کرو۔ اگر اس نے تمہاری دعا کا اب تک ہاں میں رسپانس نہیں دیا تو کیا نہ میں دیا؟ بس جان لو کہ یہ خاموشی رب کی طرف سے تمہارے ایمان کی پرکھ ہے، اور اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور یقیناً وہ تمہیں سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے چنا ہے تمہیں، وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ اور تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا۔ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور تمہارے ایک آنسو کے بدلے وہ مسکرا کے تمہاری ساری خواہشوں پہ کن کہہ دیتا ہے۔ ایسی محبت تم سے صرف تمہارا اللہ